بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ مروی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے رحمان فرماتا ہے ایک سیب آپ کھائیں اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلا دیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ان دنوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ امام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبوؤں کو سونگتے، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگتے تو فرماتے ہیں فاطمہ انسانی حور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو بھی یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی ہی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنے دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جاؤ اور اپنے ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی
اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کوئی سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 1 ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے تقریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ تمام مہاجرین اور انسان کو اپنے ولیمہ میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ولیمہ میں چھہارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ فاطمہ الزہرا جن رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ ناظرین، جب رسول خدا خدیجہ بنت خویلد کے رشتے کی بات ان کے والد چچا سے کر رہے تھے تو جناب ابو طالب قریش کے سامنے حاضر ہوئے اور کمرے کے دروازے کو دونوں حصوں کو پکڑ کر نکاح کے خطبے کا ایسے آغاز کیا تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور اسماعیل کو اولاد سے قرار دیا ہے اور ہمارے لیے ایسے گھر خانہ کعبہ کو قرار دیا ہے کہ جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں اور وہ پرامن حرم قرار دیا ہے کہ تمام دنیا سے نعمتیں اس کی طرف لائی جاتی ہیں اور ہمیں اپنے دیار میں لوگوں پر حاکم قرار دیا ہے۔ پھر کہا یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اس کا قریش میں جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے گا تو یہ اس سے برتر و بالا تر ہوگا اور اس کو کسی سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ مال کے لحاظ سے اس کا ہاتھ خالی ہے لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ مال و ثروت ایک ناپائیدار چیز اور جلدی سے گزر جانے والا سایہ ہے اور اب وہ خدیجہ کو اور خدیجہ اس کو چاہتی ہے اور حق مہر جو بھی ہوگا وہ میرے ذمہ پر ہوگا، چاہے وہ مہر نقد ہو یا ذمہ پر ہو۔ وہ بلند مقام اور اس کی شخصیت عظیم اور اس کی زبان نرم اور تاثیر گزار ہے۔ جناب ابو طالب نے خدیجہ کو اس کے نکاح میں قرار دے دیا۔ رسول خدا نے دوسرے دن اس سے شادی کی اور جناب خدیجہ پہلے بیٹے عبداللہ ابن محمد سے حاملہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔